تو یہ ہے اسلام کا حسن کہ جس نے آ کر ہر مظلوم طبقے کی داد رسی کی ہے۔ تو اسلام نے آنے کے بعد عورت کو باقاعدہ محفوظ کیا ہے۔ آج کا یورپ اور وہ لبرلزم کے خواتین اور وہ لبرل طبقہ جو کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بڑا متحرک نظر آتا ہے، ظاہری طور پر یہ عورتوں کے حقوق میں متحرک نہیں بلکہ عورتوں کو اسلام سے آزاد کرنے کے حقوق میں متحرک ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ عورتوں کو جس طرح اسلام نے پروٹیکشن دی ہے، عورتوں کو جس طرح اسلام نے حفاظت دی ہے، تو لہٰذا اس حفاظت کے دائرے سے ان عورتوں کو نکال کر ایک یورپ کے معاشرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ آئیے ذرا چلتے میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ کے معاشرے کے اندر عورت کو کیا عزت حاصل ہے۔ کیا یہ عزت ہے کہ ایک عورت جس کے پاس معاشرے میں کوئی کردار ادا کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں، کیا یہ عزت ہے کہ ایک عورت اگرچہ وہ بازاروں میں سروائیو کر رہی ہے، اگرچہ وہ بازاروں میں گھوم رہی ہے، اگرچہ وہ اس کے جسم پر تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے، لیکن وہ اس کو آزادی کا نام دیتے ہیں؟ اسلام ہرگز ایسی آزادی کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کس آزادی کا قائل ہے؟ اسلام میں جتنی عورت آزاد ہے اتنا مرد آزاد نہیں ہے۔ یہ بات لکھ لو۔ وہ کس طرح کہ عورت پر ہرگز یہ پابندی نہیں ہے کہ عورت کما کر لائے اور بچوں کو کھلائے، لیکن مرد پر یہ پابندی ہے کہ مرد جائے گا، کما کر لائے گا، اپنی بیوی کو بھی کھلائے گا، اپنے بچوں کو بھی کھلائے گا۔ تو آزادی اسلام میں ہوئی یا یورپ میں ہوئی؟ یورپ میں تو یہ ہے کہ عورت اپنے حصے کا کمائے، اپنے حصے کے بچوں کو بھی کھلائے، مرد پر ذمہ داری نہیں ہے۔ مرد اگر بچے پیدا کر کے چھوڑ کے جانا چاہے آزاد ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، بچے پیدا کرنے ہیں تو ان کو پالنے کی ذمہ داری مرد پر ہے، اور ان پابندیوں میں رکھا جہاں پر یہ صنف نازک مکمل محفوظ ہے۔ وہ کون سی پابندیاں ہیں کہ کہیں بھیڑیوں اور درندیوں کا شکار نہ ہو جاؤ، چونکہ اسلام عورت کو ایک قیمتی جوہر سمجھتا ہے اور اسلام عورت کو ایک قیمتی شے سمجھتا ہے، لہٰذا جس طرح قیمتی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے اور محفوظ رکھا جاتا ہے اور ہر ایک کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا، تو لہٰذا اسلام کے نزدیک عورت کا مقام ایک قیمتی مقام ہے، عورت کا مقام و مرتبہ ایک اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے، لہٰذا اسلام نے عورت کو مکمل تحفظ عطا کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر تحفظ کیا ہوگا کہ اس عورت کے لیے پوری قرآن پاک کی ایک سورت اس عورت کے نام سے منسوب کر دی۔ اور صرف یہی ایک سورت نہیں بلکہ آپ سورہ احزاب پڑھیں تو سورہ احزاب کے اندر عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، سورۃ النور پڑھیں، سورۃ النور کے اندر عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، سورۃ الممتحنہ پڑھیں، سورۃ الممتحنہ میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں جا بجا عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آنے کے بعد بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بہنوں کو باقاعدہ سر کا تاج سمجھا جانے لگا، اور اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت اور مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح عورتوں کا تقدس اور حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور یہ یورپ کا معاشرہ جو کہ دکھنے میں بڑا خوبصورت ہے کہ یہ عورتوں کو آزادی ہے، یاد رکھیں یہ آزادی وہ آزادی نہیں جس میں عورت محفوظ ہو، بلکہ یہ وہ آزادی ہے جس میں عورت کو باقاعدہ درندوں کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی آزادی سے بچیں اور اپنی حفاظت کریں۔